अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुरू वाला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे 2023 के फ्यूचर के हवाले से कि 2023 में कौन से इश्यूज़ का सामना हमें करना होगा, कौन से मसाइल का सामना पूरी दुनिया को करना होगा, उन मसाइल को काउंटर कैसे करेंगे। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और काम भी आएगा। तो इश्यूज़ के हवाले से 2023 जो होगा वो ग्लोबल इन्फ्लेशन का साल होगा। प्राइसेस जो है हाइक करेंगे और गरीब का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इशू जो है वो ग्लोबल रिसेशन का है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे और बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू होगा। तीसरा जो इशू होगा वो हमारे पास क्लाइमेट चेंज का होगा। चौथा जो इशू होगा वो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का होगा। ये चार बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिसका सामना मैं और आपने करना होगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन क्यों होगी इस पर बात करेंगे, फिर ग्लोबल रिसेशन पर, फिर क्लाइमेट चेंज, फिर पोलराइज्ड पॉलिटिक्स पर। ग्लोबल इन्फ्लेशन इसलिए होगी कि आपको पता है कि प्राइसेस कब हाई करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्राइसेस हाई करेंगे और आम बंदा जो है वो सफ़र करेगा। प्राइसेस हाई करेंगे इसके लिए बहुत रीज़न्स हैं, लेकिन जो ग्लोबल इशू हैं वो ये हैं कि शुरू में जब दुनिया ने तरक्की करना सीखा तो उन्होंने ज़मीन के अंदर जितने भी वसाइल थे, ज़मीन के सरफेस पर जितने भी वसाइल थे, उनको अनकवर करना शुरू कर दिया। उनको अनकवर करने के बाद उनका बेदरीग इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी डेवलपिंग नेशंस जो उस वक्त डेवलपमेंट कर रहे थे, उन्होंने इन रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गरीब तो ऑलरेडी जो हैं वो इसी दौर से बाहर थी, लेकिन जो अमीर ममालिक थे उन्होंने इस वसाइल रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए, आसानी से एक्सेस करने के लिए ग्लोबलाइजेशन का एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया। ग्लोबलाइजेशन को मज़ीद तेज़ी देने के लिए उन्होंने फ्री ट्रेड एरियाज़ बनाए हैं, जिसमें बग़ैर टैरिफ, बग़ैर टैक्सेस के जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ तक ट्रांसफ़र करते थे। ये रॉ मटेरियल की मिकदार इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने ज़रूरियात से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज़रूरियात से ज़्यादा चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया और इतने चीज़ें बनाए कि उन्होंने अपने आने वाले नस्लों की वसाइल पर कंप्रोमाइज़ कर दिया। लेकिन बाद में देर हो गई, उसको पता चला कि ये जो वसाइल मैंने बेजा या बेदरीग इस्तेमाल किया ये ख़त्म होने वाले हैं। गरीब मुल्कों से तो चलो अपनी वसाइल तो ख़त्म कर दे, जो गरीब ममालिक से उनको भी वहाँ से भी वसाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और साथ में हमने देखा कि दो पावर इमर्ज हो गए, कोल्ड वार शुरू कर दी, इसी चीज़ के लिए जंग कर दी कि दुनिया के जितने ममालिक जहाँ वसाइल मौजूद हैं जो अभी तक अनकवर नहीं हो चुके हैं, इनको किसी न किसी तरीके से एक्सेस कर जाए और उनको अपने लिए इस्तेमाल कर सके। जब ये सारे जो लिमिटेशंस थे वो क्रॉस कर गए, उसको ये ख्याल आया कि यार अभी वसाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो एक और प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया डीग्लोबलाइजेशन का। डीग्लोबलाइजेशन में ये है कि वसाइल की मिकदार को डिक्रीज़ किया जाए, टैरिफ की मिकदार को बढ़ाया जाए, टैरिफ ज़्यादा लगाया जाए ताकि लोकल इंडस्ट्री भी बच सके और वसाइल का बढ़ोतरी जो है वो भी कमज़ोर हो जाए और वसाइल ज़्यादा देर तक इस्तेमाल में लाया जाए। इस वजह से भी ग्लोबली जो है इन्फ्लेशन होगा और प्राइसेस हाइक करेंगे। दूसरा चीज़ है कि ग्लोबल रिसेशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिस तरह भी हो रहे हैं, जहाँ भी हो रहे हैं, वो कम पड़ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ग्लोबल रिसेशन होता ये है कि जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फंक्शन कर रहे हैं
وہ ختم ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بند ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے ہاں جو انویسٹرز ہیں ان کا مارکیٹ پر اعتماد کم ہو جائے گا، یا ان کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ میں نے کی ہے یہ الٹا مجھے نقصان نہ کر دے۔ اس لیے وہ کیا کرے گا، اپنی انویسٹمنٹ کو ودڈرا کر لے گا۔ انویسٹمنٹ کے ودڈرا کرنے سے مارکیٹ کرش کر جائے گا۔ مارکیٹ جب کرش کرے گے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہوں گے، مائیگریشن ہوگا، لوگ جو ہیں دوسرے ممالک جائیں گے یا کسی اور انڈسٹری میں جائیں گے، یا اس میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک خاص انڈسٹری تک ریلیٹڈ ہوں گے، وہ کسی اور کو جوائن نہیں کر سکتے ہیں اسکل کے بیس پر یا پھر کسی اور بیس پر، تو وہ جاب لیس ہو جائیں گے، ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے گی۔ یہ ہے گلوبل ریسیشن، اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوگا۔ پاکستان میں 2022 سے یہ ریسیشن شروع ہو چکی ہے، جو کہ 2023 کے دسمبر تک یہ پیک تک پہنچ جائے گا۔ تیسرا چیز جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہوگا۔ کلائمیٹ چینج سے آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں پاکستان بری طرح افیکٹ ہو گیا، اور ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے 30 سال تک گلوبل جو کلائمیٹ چینج ہے وہ اسی طرح مینٹین رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا ایگریکلچر سے تعلق ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بارش سے تعلق ہے یا برف باری سے تعلق ہے، اگر مقدار سے زیادہ برف باری یا بارش ہو جائے تو یا ان کی فصلیں تباہ ہو جائیں گے، یا ان کی جو ڈائریکٹلی لنک ہیں کسی نہ کسی طرح وہ ریلیٹڈ ہے، بارش اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ایکٹیویٹیز بھی سفر کریں گے۔ اور چوتھا چیز جو ہے وہ ہمارے پاس پولرائز پولیٹکس کا ہے، کہ پولرائز پولیٹکس خاص کر پاکستان میں بہت زیادہ ہوگی، جس میں آپ کے پاس سارے پارٹیز ایک سائڈ پر اور ایک پارٹی دوسری سائڈ پر۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے جو 5th جنریشن وارفیئر کا جو پروسیس شروع ہو چکا تھا یا جو لیئر شروع ہو چکی تھی، وہ لیئر یہاں پہ بھی ایکسٹینڈ کر جائے گا۔ یعنی یہ دو جو پولرائزڈ گروپس ہیں ان کو لڑوایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے پاکستان بہت زیادہ انسٹیبلٹی کا شکار ہوگا۔ اگر نیا گورنمنٹ آئے گا بھی تو وہ اس کو کیسے سٹیبل کرے گا، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہوگا۔ اب ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیا کرے تاکہ ہم اس طرح اس سسٹم سے، یا یہ جو 1 سال یا 1 سال 3-4 مہینے ہیں، ان کو کیسے یوز کرے اور ان سے کیسے سیف نکلے۔ اس کے لیے پہلا چیز میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں نے بھی اسی طرح ایکسپرٹس کو سنا ہے، میرے جو ویورز ہیں جن کا میرے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، ان کو یہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم نے پہلا چیز ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے۔ ریئل اسٹیٹ سے مراد وہ پراپرٹی جو امویبل ہوتی ہے، اس میں لینڈ، مائنز، کرومائٹ، بلڈنگز وغیرہ، ایسے پراپرٹی جو امویبل ہوتی ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نہیں لے جا سکتے ہیں، وہاں پہ انویسٹ نہیں کریں، کیونکہ پرائسز جب ہائی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز کی جو پرائسز ہوتے ہیں وہ ڈاؤن کر جائیں گے۔ جب ڈاؤن کر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ضرورت بھی ہوگی، آپ بیچنا چاہتے ہیں بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور رینٹ وغیرہ جو ہے وہ بہت اوپر چلے جائیں گے۔ تو پہلا چیز یہ ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ آپ کو گاڑی لینے کا شوق ہے تو آپ گاڑی نہ لیں، تیسرا اگر آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو وہ بھی کوشش کریں اوائڈ کر لیں۔ اگر آپ جاتے ہیں ناران کاغان جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں یا کسی اور ملک جاتے ہیں، آپ نہ جائیں۔ آپ 2023 میں جتنا پیسے بچانا چاہتے ہیں یا بچا سکتے ہیں بچا لیں، یہ آگے کام آئیں گے۔ یہ تیسرا جو ہے آپ کے لیے ایک کاؤنٹر وہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں کیسے۔ آپ کوشش کریں کہ انویسٹمنٹ کہاں کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ گولڈ میں انویسٹمنٹ کریں، آپ ڈالر ہارڈ کرنسی میں انویسٹمنٹ کریں،
تاکہ بوقت ضرورت پر آپ اس کو نکال سکیں. یعنی وہ پیسے جو آپ کوشش کرتے ہیں، آپ بچانا چاہتے ہیں ان پیسوں سے، باقی کسی چیز میں نہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں بات کراؤ، پراپرٹی لے لیں تو پھر آپ بعد میں بیچتے نہیں. ایسے پراپرٹی جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں جہاں پہ اس کی ویلیو یعنی گلوبل انفلیشن کا یا ریسیشن کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پیسے کی قدر کم ہو جائے گی تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس لیے اگر آپ 10,000 آج لگائیں گے ڈالر میں تو ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد وہ 20,000 ہو جائے گی. تو تھوڑا سا آپ سیف سائڈ پر رہیں گے. یہ ہے آپ کے پاس کہ اپنے آپ کو بچیں. تیسرا چیز، اگر آپ چھوٹی موٹی جاب کر رہے ہو تو اس کو نہ چھوڑیں، آپ اسی جاب کو کنٹینیو کریں. ہو سکتا ہے کہ پھر یہ جاب بھی نہ ملے. یہ دوسرا چیز ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ٹیکنیکل سکلز سیکھیں، آئی ٹی کی طرف جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جائیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھیں، امیزون پہ کام کریں، یوٹیوب چینل پہ کام کریں. اگر آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے، آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کنٹینیوسلی کام کر لیں. یا آپ کے پاس کوئی فیس بک پیج ہے جو کہ مانیٹائز ہو سکتا ہے، آپ اسی پہ کام کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا دور ہے وہ صرف ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوگا جن کی اپنی کوئی ٹیکنیکل سکلز ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے آپ کو یہ طریقے بتائے کہ سکل سیکھیں، اور چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہو، چاہے امیزون کا ہو، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ کا ہو، چاہے آپ یوٹیوبر ہو یا کوئی اور جو چیز بھی آپ کے پاس ہے، آپ اسی کو کنٹینیو کریں اور اس کو محنت اور لگن کے ساتھ مینٹین کریں اور اس سسٹم میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. میرے اور آپ انڈائریکٹ لنک ہے، ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. آپ انڈائریکٹلی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں.